ہے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی وصیت کے وقت جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہو، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے دو گواہ لے لیے جائے۔ پھر اگر تمہیں شک ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے عوض اسے نہ بچیں گے، چاہے کوئی سمجھ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دو، اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے ماننا چاہا تھا۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دیں، یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیا جبکہ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر جائے، تو ان کے منکروں نے کہا یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے ساتھیوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک بھوجن بھرا تھال اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک بھوجن بھرا تھال اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ بھوجن بھرا تھال ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ساتھ رہا۔ پھر جب
तूने मुझे उठा लिया तो उन पर तू ही निगाह था और तू हर चीज़ पर गवाह है। अगर तू उन्हें सज़ा दे तो वह तेरे बंदे हैं, अगर तू उन्हें माफ़ कर दे तो तू ही ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। अल्लाह कहेगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनका सच काम आएगा। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। यही है बड़ी कामयाबी। आसमानों और ज़मीन में से जो कुछ उनमें है सब की बादशाही अल्लाह के लिए और वह हर चीज़ पर कादिर है।